خواب میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ خوشخبری یا وارننگ؟ تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ خواب میں نماز پڑھتے ہیں ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل لوگوں کی نظر میں علماء کرام کی عزت ختم ہو جائے گی۔ لوگ سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا کہیں گے۔ عموماً علماء کرام دنیا دار اور متکبر ہوں گے، عابد جاہل اور قاری فاسق ہوں گے۔ لوگ بکثرت شراب پیئیں گے اور اس کا نام کوئی اور رکھ لیں گے۔ ہم جنس پرستی شروع ہو جائے گی۔ میرے محترم ناظرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے جو ہر جاندار کو آنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ موت کب اور کیسے آتی ہے؟ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، یہ صرف میری اللہ کی ذات جانتی ہے۔ بعض لوگ لمبی عمر پاتی ہیں جبکہ کچھ بہت جلد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سائنسی طور پر بھی موت کی پیشگوئی ممکن نہیں، لیکن کچھ بیماریوں اور احادیث کے امکانات بتائے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم رنگ و بو میں جس شے کو بھی زندگی بخشی ہے اور اس سے اس عالم میں حیات فرمائی ہے، پھر وہ چاہے انسان ہو، جن ہو، جانور ہو یا اور کوئی، اس کے لیے موت لازمی اور یقینی ہے۔ جس نے زندگی کا لطف اٹھایا اسے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے۔ جو یہاں آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے رخصت بھی ہونا ہے، اور جس نے اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا ہے اسے موت کا منظر بھی دیکھنا ہے۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے۔ موت ایک عام جام ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے۔ واقعی حقیقت بھی ہے کہ موت ایک ایسا جام ہے جس کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آسمان اقدس سے نکلنے والے آنسو سے مٹی نم ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے اسلامی بھائیو، اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں سب قبریں اوپر سے بظاہر ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں کہ سب ایک ہی طرح کے مٹی کے تودے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ انداز اندر سے ایک جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ اندر سے کسی کی قبر باغ و بہار اور کسی کی آگ ہی آگ ہوتی ہے۔ کوئی اپنی قبر میں اللہ پاک کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے اور کوئی عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلا کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جن میں زلزلے، سیلاب، آندھی، طوفان اور دوسرے امراض شامل ہیں۔ تو کسی کو بیماری میں، تو کسی کے گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، موت کسی کی نہیں ٹلتی۔ جب اس کا وقت آ جائے تو چاہے بادشاہ ہو، غلام امیر ہو، چاہے فقیر سفیر ہو، چاہے مشیر ہی کیوں نہ ہو، یہ کسی کو نہیں بخشتی۔ چاہے زمین کے اندر چھپ جائے یا آسمان کے اوپر چلے جائیں، لیکن موت جو ہے جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے۔ ہر شخص کی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے اور اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ اس کا نام موت ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس لیے بدن پر جو گزرے گی روح اس سے ضرور آگاہ و متاثر ہوگی۔ جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زائد، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و تکلیف کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ روح کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، نیکوں کے لیے علیحدہ، بندوں کے لیے علیحدہ، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بستور باقی رہتا ہے۔ قبر میں آنے جانے والوں کو دیکھتے، پہچانتے اور ان کی بات سنتے ہیں۔ البتہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ ایک تاحز ہے، پہلے قفس میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا
اور کافروں کی ارواح کو کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ یہ قید ہے۔ موت کے معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہونا، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب و گمراہ ہے۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے بڑے بڑے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں ڈرونی، آنکھیں دیگ کے برابر سیاہ اور نیلی رنگ کے، بدن کا رنگ سیاہ اور بال سر سے پاؤں تک غرض ہیبت ناک صورت کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ مردے کو جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مردہ مسلمان ہو تو جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور وہ میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر جہاں تک حد نکاح پہنچے گی کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، جنت کا بستر، جنت کا لباس اسے مہیا کر دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ اور مردہ کا فریا منافق ہے تو کسی سوال کا جواب نہ دے سکے گا، بلکہ ہر بار یہی کہے گا، مجھے تو کچھ نہیں معلوم، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے ندا کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو، اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ دوزخ کی گرمی اور تپش اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ وہ لوہے کے بڑے بڑے اوزاروں سے اسے مارتے رہیں گے، نیز، سانپ اور بچھو وغیرہ اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اور اس کے بڑے اعمال کیے بھیڑیے وغیرہ موذی جانور کی شکل بن کر اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، جبکہ نیکوں کے نیک اعمال مقبول، پسندیدہ اور محبوب صورت و شکل میں اسے سکون و انس دیے گے۔ بعض گناہ گار مسلمانوں پر بھی قبر میں عذاب ہوئے گا، ان کی معصیت اور نافرمانی کے لائق۔ پھر مسلمانوں کی صدقات، خیرات، دعائیں مغفرت اور ایصال ثواب کے دوسرے طریقوں سے اس عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ یوں ہی اس کے پیران اعظام یا مذہب کے ایمان، اولیاء کرام کی شفاعت سے یا محض رحمت خداوندی سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ زندوں کے نیک اعمال سے مردہ مسلمانوں کو ثواب ملتا رہے گا اور فائدہ پہنچتا رہے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کی قرأت اور کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشنا چاہیے، اسے اعلی ثواب کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جائز اور مردوں کے حق میں نافع اور فائدہ بخش ہونا ثابت ہے۔ اگر قبر میں دفن نہ کیا گیا تو جہاں پڑا رہے گا یا پھینک دیا جائے گا، غرض کہیں ہو تو اس سے وہی سوالات ہوں گے اور وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یا جیسے شیر وغیرہ کوئی درندہ کھا گیا تو اس کے پیٹ میں سوال ہوں گے اور ثواب جو کچھ ہوا اسے پہنچے گا۔ جسم اگرچہ گل سڑ جائے، خاک ہو جائے، گوشت اور ہڈیاں راکھ ہو جائیں اور ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو جائیں، مگر اس کے اجزاء اصلیہ سے قیامت تک باقی رہیں گے، اور عذاب و ثواب انہیں پروارد ہوگا، اور انہیں روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی، اور روحوں کا آدھا اسے جسم میں ہوگا نہ کہ جسم دیگر میں۔ اس کا نام حشر ہے۔ عذاب و تنظیم قبر حق ہے، اور ان کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہوگا۔ محترم ناظرین، چونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم نیک اعمال کریں اور اللہ کو یاد رکھیں۔ اچھے اخلاق، دوسروں کی مدد اور زندگی کو مثبت انداز میں گزارنا ہی اصل کامیابی ہے۔ موت کا وقت اور طریقہ انسان کے بس میں نہیں، لیکن ایک اچھے اور نیک عمل والے انسان کی موت بھی عزت و سکون والی ہوتی ہے۔
اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو بامقصد بنانا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب حاصل ہو۔ محترم ناظرین، خواب میں نماز پڑھنا ایک بہت اچھا اور مثبت خواب سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تعبیر عام طور پر دینداری، نیک بختی، سکون قلب اور اللہ کی قربت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تاہم اس خواب کی تفصیل کے مطابق مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ اگر خواب میں آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ دین میں مضبوطی، دعا کی قبولیت اور روحانی ترقی کی علامت ہے۔ اگر کوئی خواب میں نماز ادا کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے قرض سے نجات پائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور خواب میں نماز پڑھتا دیکھے تو یہ اس کے مسائل کے حل اور کامیابی کی بشارت ہے۔ اگر خواب میں نماز میں رکاوٹ آ رہی ہو، جیسے بھول جانا یا مکمل نہ کر پانا، تو یہ کسی دینی کمزوری، آزمائش یا غفلت کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی خواب میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا دیکھے تو یہ نیک لوگوں کی صحبت اور برکت کی نشانی ہے۔ اگر خواب میں کوئی شخص نماز قضا کر دے تو یہ غفلت، سستی یا کسی اہم موقع سے محرومی کی علامت ہوتا ہے۔ اگر خواب میں کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہو تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کسی معاملے میں بے احتیاطی کر رہا ہے اور اسے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کی طرف سے بشارت، خوشخبری ہوتا ہے، دوسرا شیطان کی طرف سے خوف دلانے والا، اور تیسرا وہ جو انسان خود سوچتا رہتا ہے، یعنی خیالات کا عکس ہوتا ہے۔ اگر خواب میں نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو تو یہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ اسی لیے اگر کوئی خواب میں خود کو نماز پڑھتے دیکھے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک نیک علامت ہوتی ہے جو اس کے دین پر استقامت، نیکی کی رغبت یا کسی خوشخبری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ پاک جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اسے صحت، رزق، عزت اور سکون عطا فرما، اس کی دعاؤں کو قبول فرما اور اسے دین و دنیا میں کامیابی عطا کر۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔